ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کو شک ہے کہ جو کچھ اللہ کے اس بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ وہی نہیں ہے، اگر کوئی شک ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا پوری دنیا کے لیے، اگر آپ کو شک ہے اس کے وہی ہونے میں، اس کے منزل من اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو 114 صورتیں ہیں قرآن کی، ایک صورت ایسی بنا لاؤ، قرآن کے 114 صورتیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے صرف ایک صورت جیسی قرآن کی جیسی بنا لاؤ، اور پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کر رہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے سوا جتنے گواہ جتنے مددگار تمہارے پاس ہیں لے آؤ، فإن لم تفعلوا، جب تم نہیں کر سکو، ولن تفعلوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، ایک صورت بھی نہیں بنا کے لا سکتے، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یہ ہتھیار آپ کو، صرف آپ، یہ نہ یہودیوں کو حاصل ہے، نہ عیسائی کو حاصل ہے، نہ ہندو کو حاصل ہے، نہ اور کسی مذہب کے انسان کو حاصل ہے، آپ کو اللہ نے قرآن دیا ہے، قرآن کو لے کے اٹھو اور ساری دنیا پہ چھا جاؤ، یہ قرآن کا پیغام ہے، اس پیغام کے ساتھ آپ نے اللہ کی اس نعمت کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ کیا ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا کہ دعویٰ الی اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کے بعد سب سے بڑا، سب سے اہم کام، نہ بیوی بچے اہم ہے، نہ ماں باپ اہم ہے، نہ خدا کی قسم آپ کے کاروبار ہے، یہ سب سے اہم کام ہے، اور اس پر آپ کو معمور کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی، ان کے بعد امت کو یہ ذمہ داری دی، اعلان کر دو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور قرآن یہ دے کر کے، یہ ہتھیار قرآن کا دے کر کے، پوری دنیا کو یہ چیلنج دے کر کے کہ اگر تم کو ذرا بھی شک ہو کہ یہ اللہ کی وحی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، تو اس جیسا ایک صورت بنانا، یہ ہے وہ اعزاز، یہ ہے وہ عزت جو صدر امریکہ کو خدا کی قسم حاصل نہیں ہے، یہ اعزاز کہ پوری دنیا تک دعویٰ پہنچا، اللہ کے اس پیغام کو پہنچا، اور یہ عزت آپ کو دی، اب ہمیں سوچتا ہے ہم کون ہیں، اگر کسی نے آپ کو سب سے بڑی گالی دینی ہو اور یہ کہہ دے آپ مسلمان ہی ہیں تو آپ مشتعل ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے، میں مسلمان ہوں، مسلمان کون ہے؟ صرف دعویٰ کرنے والا عبداللہ عبد الرحمان مسلمان ہے، ذکی الدین مسلمان ہے، یہ تو دعویٰ ہے۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کے آئینے میں دیکھیں کہ ہماری عزت کتنی اللہ تعالیٰ نے رکھی، ہمیں کتنا اہم پیغام دیا، ہمیں کتنی اہم ذمہ داری دی، اور پھر اس کے لیے جو تیاری ہم کو کرنی ہے،
آئینے میں دیکھ کے ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا، خدا کے قسم اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ آپ تک پیغام کو بلا کم و کاٹ پہنچانا، اور یہ کوشش کر رہا ہوں میں۔ شاید زندگی میں مجھے پھر یہ موقع نہ ملے، اور آپ کے ساتھ دو فرشتے بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی میری گواہی دے رہے ہیں اور آپ کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ تک یہ پیغام کسی نے پہنچا دیا۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو بار بار دوہرا کے پہلے بھی بول چکا ہوں جہاد پہ، اور اس سلسلے میں آج بھی یاد دلا رہا ہوں، یہ کام سب سے اہم کام ہے، اور امت بھول گئی کہ اس کی ذمہ داری ہے۔ روزانہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ انسان اس دنیا میں مر رہے ہیں، 2.5 لاکھ، اور ان میں صرف 70-75 ہزار کلمہ وہ ہیں، 2.25 لاکھ روزانہ جہنم میں آگ میں گر رہے ہیں۔ کوئی ذمہ دار ہے؟ کوئی اخبار بیان کر رہا ہے؟ کوئی ٹیلی ویژن اسٹیشن یہ براڈ کاسٹ کر رہا ہے کہ 2.25 لاکھ آدمی 24 گھنٹے میں جہنم کی آگ میں گر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ان کو بچانے کی نہیں، ان تک یہ پیغام پہنچانے کی، اور یہ کام کھانے پینے، اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ۔ آپ قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، کوئی مولوی نہیں ہے جو آپ کو بتا رہا ہے، قرآن کا حکم ہے، صاف فرمانے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترجونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ 8.5 رشتے بتا دیے۔ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے بیوی اور شوہر، اور تمہارے رشتے دار، اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے خسارے کا ڈر ہے، بڑے بزی ہیں، بڑے بزی۔ میں بولتی ہوں میں بزی ہوں، میں کس بات میں بزی ہے؟ اپنی تباہی میں بزی ہے، اپنی بربادی میں بزی ہے۔ اگر یہ کام نہیں کر رہا ہے تو کس بات میں مصروف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا، اور امت نے اس کو فراموش کر دیا۔ خدا کی قسم کا کہہ رہا ہوں، 1 لاکھ مساجد میں اس وقت خطبے ہو رہے ہیں، شاید 90,000 اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے مسلمان۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی بات کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین بنائی فرش کے طور پر، والسماء بنا، اور آسمان بنایا چھت کے طور پر، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، واخرج به من الثمرات رزقا لکم، میوے، سبزیاں، ترکاریاں، غلے، کہ تمہاری زندگی نہ صرف اس نے پیدا کیا بلکہ تمہاری زندگی کو سسٹین کیا ہوا ہے، برقرار رکھا ہے، یہ چیزیں پیدا کرتے۔ یہ دعوت تھی پوری انسانیت کو دینا، مشرق کو، مغرب کو، یورپ کو، امریکہ کو، ہر ایک کو دینے کی، اور یہ سب سے بڑی
ذمہ داری ہے. میں قسم کھا کے بول رہا ہوں، جو قرآن میں سمجھاؤں، جو حدیث میں سمجھاؤں. حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو مجھ سے پہنچا دو. مسلمان ہر کام میں مصروف ہیں، ہر کام میں اچھے اور برے، لیکن بہت بڑی حد تک امت جو ہے اس کام سے غافل ہے. اور میں یہ بات آپ کو یاد دلانے کے لیے پورے صبر سے اور آپ سے بڑی عاجزی سے، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، لیکن میری بھی ذمہ داری ہے. یہ میں بتا دیا آپ کے دماغ میں یا نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بعد سب سے بڑی چیز ہے دعوت. آپ پہنچا دیں. آپ کے پاس ذہانت ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، آپ دنیا میں جس طرح اپنی ذہانت دکھا رہے ہیں ہر شعبے میں. افسوس کی بات ہے، قرآن مجید کا ابھی تک دنیا میں اگر 1000 زبانیں ہیں تو 50 زبانوں میں بھی ترجمہ نہیں ہوا. اور بائبل میں پورے، نہ صرف پوری زبانوں میں ترجمہ ہے، بلکہ جہاں زبان بنی بھی نہیں تھی انہوں نے قواعد بنا کے، گرامر بنا کے بائبل کا ترجمہ کیا. انجیل کا ترجمہ اویلیبل ہے. دولت کے اعتبار سے صرف 73 کے آئین مبارک کے بعد ایک عشرے میں 80 تک $1 ٹریلین سے زیادہ ایک ملک کو دیا تھا. دولت کی کمی نہیں ہے. اتنی بڑی رقم ہے $1 ٹریلین، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو ہم نے کیا کیا؟ سارے کھیل، ہزاروں لاکھوں ملازمتیں نہیں کھلی وہاں. بھاگ رہے لوگ، بھاگو دبئی، بھاگو کویت، بھاگو سعودی عرب، پیسہ کماؤ، لا کے مٹی میں ڈالو، ڈالے میں ڈالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین سرمایہ کاری مٹی اگانے میں، گھروں میں. ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی ضرورت کے بغیر بالا خانہ بنائے تو سلام کا جواب چھوڑ دیا. وہ پریشان ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے. لوگوں سے پوچھا کیا بات؟ بولا وہ بالا خانہ جو بنا. فوراً گئے اور اس کو ڈھا دیا، اور ڈھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اطلاع دی کہ وہ بالا خانہ میں نے ڈھا دیا. یہاں رہنے کے لیے آئے. آج سمود، اصحاب المدین، اصحاب الایکا، فرعون، حامان، نمرود، ان کی زندگی کمانے کے لیے آیا. آپ پہلے قرآن سے پوچھیں میری زندگی کا مقصد ہندو کی طرح ہے، یہودی کی طرح، عیسائی کی طرح کمانے کھانے اور بیوی بچوں کے لیے ہے؟ آپ پوچھیں، قرآن جواب دے گا. بس آپ کے اور قرآن کے درمیان یہ ذمہ داری. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمانے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ وبالیوم الآخر، اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ ہرگز مومن نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے تم مومن نہیں ہیں. وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. والذین آمنوا، اور سچے مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن کیا یہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ دھوکہ خود یہ شعور نہیں رکھتے. وما یشعرون، سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی بیماری
انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کو شعور نہ ہو، اس کو احساس نہ ہو۔ غلطی تو غلطی ہے، غلطی کر کے انسان احترام سے کر سکتا ہے۔ آج مولانا مجھے 2 منٹ 5 منٹ اور دیجیے، لوگوں نے 1:15 بجے چھٹی کی، 1:20 کو میں شروع کیا ہوں، میں پورا آدھا گھنٹہ لوں گا اور سب سے معذرت خواہ 5 منٹ بٹھائیں گے۔ 5 منٹ کیونکہ میں مصیبت میری ہے، میں مصیبت میں ہوں۔ اگر یہ پیغام دیے بغیر 2 مہینے رہ کے علماء صاحب نے، اللہ ان کو اچھا رکھے، ان کے بال بچوں کو اچھا رکھے، بڑی میری مہربانی کی اور بڑی مہربانی کی مجھ پہ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے پھر زندگی میں ایسا موقع آپ لوگوں کے ساتھ ملے یا نہ ملے، میں پھر آ سکوں یا نہ آ سکوں۔ یہ ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ خادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ اللہ کو نہ مومنین کو، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے، لیکن سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ان کو اس کا شعور اور احساس نہیں۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں مومن کون ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے انما المؤمنون، سورہ انفال کی 2 آیت۔ مومن وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب انہیں یاد دلایا جائے اللہ، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی عظمت کا، اس کے جلال کا احساس کر کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ، اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں افزودگی ہوتی ہے، ان میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ روزگار دینے والے پہ بظاہر نظر آ رہا امپلائر ہے بنا، نہیں، اللہ پہ۔ یہ توکل مسلمان ہے، ہم پست ہو جائیں گے، ہم پیچھے ہو جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے، یہ مرض ہے۔ مرض یہ ہے جو ہمیں جھکا رہا ہے ہر ایک کے سامنے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہیں۔ آج ذلیل ہو رہا مسلمان امریکہ کے سامنے، روس کے سامنے، ہندوستان کے سامنے، اور پتہ نہیں کس کے، ایک خوف بیٹھا ہوا ہے میری روٹی کھل جائے گی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ سچی بات یہ ہے کہ صرف یہ مسلمان ہے، یہ مومن، یہ بننے کی کوشش کیجیے، اس میں لگ جائیے، ورنہ سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل واضح، ان المنافقین فی الدرک الاسفل نارا، جو ایمان کا دعویٰ کر کے اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے وہ منافق ہیں، اور منافقین آگ کے بدترین، نیچے ترین، ذلیل ترین مقام پہ۔ میں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اور تمام کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کامل نصیب فرمائے، اور اس کے لیے جو صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور اس میں دعویٰ اللہ، اللہ کی طرف بلانا،
سارے انسانوں کو ہمیں جو بھی کوتاہیاں ہوئی توفیق دے کہ ان کوتاہیوں کو دور کریں، ان تقصیرات کو دور کریں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے کھول دے، قرآن کے فہم کے لیے کھول دے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کے مطابق جس طرح زندگی گزارنی چاہیے ویسی زندگی گزاریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔ پھر دوبارہ میں آپ سے معذرت ہوں، شکایت ان لوگوں سے نہیں کی، ان کی ذمہ داری نہیں، تاخیر میں نے کی ہے، 5 منٹ میں نے آپ کے لیے، لیکن انشاءاللہ میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں یہ 5 منٹ آپ کی زندگی کے بہترین 5 منٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔